کمزوری کو طاقت میں بدلنے والی ایک ایسی ویڈیو جو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ تو ساتھیوں تیار ہو جائیں اور آخر تک اس ویڈیو کو واچ کریں، آپ تبدیلی خود محسوس کریں گے۔ دوستو، ایک کمان کو جتنا زیادہ کھینچیں تیر اتنا ہی دور جائے گا، بلکہ اس طرح انسان کو جتنی بڑی مصیبت ملے گی اتنا ہی زیادہ وہ مضبوط ہوگا۔ کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بڑا ہی سمجھدار تھا۔ اس نے ایک دفعہ اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا سا پتھر راستے میں رکھ دیا۔ اس کی وجہ سے لوگوں کا اس راستے سے گزرنا مشکل ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جھاڑیوں میں چھپ گیا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ اس پتھر کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ کیا کوئی اس پتھر کو راستے سے ہٹانے کی کوشش بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ اس راستے سے گزرے لیکن کسی نے بھی پتھر کو ہٹانے کی کوشش نہ کی۔ کئی بڑے بڑے تاجر اور بادشاہ کے امیر درباری اس راستے سے گزرے لیکن انہوں نے پتھر پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ بس پاس سے گزر گئے اور بہت سے لوگوں نے بادشاہ پر الزام لگایا اور برا بھلا کہا کہ سڑکوں کو صاف ستھرا رکھنا تو بادشاہ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھو اتنے بڑے پتھر راستے میں پڑے ہوئے ہیں، راستہ نہیں ہے، لوگوں کے لیے آنے جانے میں دشواری ہے۔ یہ سب باتیں کرتے ہیں کہ ایک کسان جو اپنی سبزیاں بیچنے کے لیے آ رہا تھا اس راستے سے گزرا۔ کسان نے اس پتھر کو دیکھا تو رک گیا۔ اپنی سبزیوں کا ٹوکرا زمین پر رکھ کر وہ اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ پتھر کافی بڑا تھا اور انہیں بڑی مشقت اٹھانی پڑی اور وہ اکیلا بھی تھا، اس لیے اسے کافی زور لگانا پڑا، لیکن آخر کار وہ اس پتھر کو ہٹانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ کسان بڑا خوش تھا کہ اس نے لوگوں کے لیے راستے کو صاف کر دیا۔ جب وہ اپنی سبزیوں کا ٹوکرا اٹھا کر مڑا تو اس نے دیکھا کہ جہاں پتھر تھا وہاں پر سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی۔ اصل میں پتھر کے نیچے بادشاہ نے رکھی تھی تاکہ جو بھی اس رکاوٹ کو دور کرے اسے یہ تھیلی مل جائے۔ دوستو، زندگی جو بھی مشکل ہمارے سامنے آتی ہے اس کے اندر ایک اپرچونٹی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ صرف بہانے بناتے ہیں، کمپلین کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں اور مشکلوں سے نظریں پھیر کر کتراج کر گزر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان پتھروں کو ہٹا کر اس کے نیچے چھپے ہوئے خزانے کے حقدار بن جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو بیج موسم کی سختیاں برداشت نہ کرے وہ کبھی بھی پھل نہیں لا سکتا۔ جو لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں، مشکلوں کا ہنس کر گلے لگاتے ہیں، ناکامیوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، وہی لوگ کامیابی کا جتنی بڑی مشکل ہوگی اس پر قابو پانے سے کامیابی بھی اتنی بڑی ہی ملے گی۔ مشکلیں ہمارا راستہ روکنے کے لیے نہیں، راستہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ ہر مشکل ہمیں پہلے سے مضبوط بناتی ہے۔ جو لوگ رک جاتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں، جو ٹوٹ کر بھی چلتے رہتے ہیں جیت انہی کی ہوتی ہے۔ ہار نہ ماننا اگر سیکھنا ہے تو چیونٹی سے سیکھیں۔ آپ اس کا راستہ روک نہیں سکتے، آپ جتنی بار اسے روکیں گے وہ اتنی ہی بار نیا راستہ تلاش کرے گی۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان تو آپ کے راستے کو صاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ پھر کہنے دیجیے، ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان تو آپ کے راستے کو صاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جو کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ آپ کو مضبوط نہیں بناتا، لیکن جو کام آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے، جس میں آپ بار بار ناکام ہوتے ہیں، اس کام کو کر دکھانے سے ہی آپ کو ہمت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، آپ کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ اونچا اڑیں گے اتنی ہی آپ کے پر زیادہ مضبوط ہوں گے، آپ کے بازو مضبوط ہوں گے، آپ خود کو مضبوط محسوس کریں گے۔ تو ذرا کوشش تو کر دوستو، یاد رکھیے گا کہ آج کسی گوائی ہوئی نیند آپ کو آنے والے کل میں چین کی نیند سونے دے گی، اور اگر آج آپ دن بھر چین کی نیند سونے میں نکال دیں گے تو آنے والے کل میں آپ چین کی نیند کبھی نہیں سو پائیں گے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے کے لیے، غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں، بلکہ غروب ہونے کے بعد ایک نئے آب و تاب سے چمکتی ہوئی روشنی میسر آتی ہے، جس کی روشنی سے لوگ اپنی منزلوں کو پہنچتے ہیں اور کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔